बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सीडीए ने अपने आकाओं के कहने पर एक्शन लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया, आधे हिस्से को गिरा दिया गया। मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सकें। दुनिया को इस निशान को निशान इबरत बनाने के लिए सब कुछ किया गया। हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेंट में बैठकर इक़्तिदार के ऐवानों को क्या पैगाम दिया। व्यूअर्स, तीन चीज़ें बहुत ही अहम हुई हैं, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर गर्मियों से पहले शहबाज हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है, ये पेशन गोई किसकी तरफ से की गई और नून लीग के अंदर से अब हुकूमत के जाने की बातें क्यों की जा रही हैं, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स, जस्टिस कियानी ने अंग्रेज़ी में फ़ैसला नहीं लिखा, ये फ़ैसला उर्दू में लिखा गया और एजेंसीज़ के हवाले से क्या अहकामात जारी किए गए और जस्टिस कियानी के रिमार्क्स को फ़ैसले का हिस्सा क्यों बनाया गया और उर्दू में फ़ैसला लिखने की बुनियादी वजह क्या थी। किसको जस्टिस कियानी ये फ़ैसला साफ साफ पढ़कर सुनाना चाहते हैं। व्यूअर्स, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सीडीए की तरफ से कार्रवाई की जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को गिरा दिया जाता है और बाकी हिस्सा जो बच गया उसे सील कर दिया गया। आज़म नज़ीर तारड़ से जब ये असम्बली के फ्लोर पर, सेनेट के फ्लोर पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीडीए के वो तमाम खतूत जो वो माजी में लिखते रहे उसका हवाला दिया। लेकिन पता ये चला है कि वो खतूत गलत पते पर जाते रहे। जिन लोगों को उसमें एड्रेस किया जा रहा था उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और अगर कहीं किसी जगह पर ये मामलात रिटन हालत में मौजूद थे तो अब उन्हें अदालत में पेश करना पड़ेगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट किया और अब एक पिटीशन के ज़रिए सीडीए के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से जो बैरिस्टर गौहर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, वो अदालत से इंसाफ के तलबगार हैं। देखना ये होगा कि वो लेटर्स जो लिखे गए इनकी कानूनी हैसियत क्या है और पेपर वर्क इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास किस किस्म का मौजूद है। क्योंकि व्यूअर्स, याद रखिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज साहिबान जो इस वक्त मुदाखलत और दबाव का शिकार थे, उन्होंने अलमे बगावत बुलंद किया और अब वो रियासत के हवाले से बयानात भी देंगे, रिमार्क्स देते हुए भी आपको नज़र आएंगे। और फिर जब उन्हें किसी भी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है तो वो पैगाम देते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब, हम आपसे नहीं डरते और अगर आपने मुदाखलत की तो मुदाखलत का जवाब फैसलों से दिया जाएगा। तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करके आपके खिलाफ हम उन तमाम ताकतों को जो हमें दबाना चाहते हैं, अब हम वाज़े और दो टोक जवाब देंगे। व्यूअर्स, आपको खबर ये दे दें कि इनका ये ख्याल था कि तहरीक इंसाफ को दबाकर और लोगों को गिरफ्तार करके आमिर मुगल पर दहशतगर्दी की दफात लगाकर हम शायद तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ख़त्म कर देंगे। वो लोग जो इस वक्त जेल में नहीं, जेल से बाहर बैठे हुए हैं, वो यकीनन जेल की खबरें सुनकर और जो एक्शन उनके खिलाफ लिया जा रहा है एक निशान इबरत बन जाएगा। लेकिन इन्होंने किया क्या कि टेंट लगाकर उसी सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पाकिस्तान में उन तमाम लोगों को जिन्होंने सीडीए को भेजा था दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया। बैरिस्टर गौहर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी व्यूअर्स से जो गुफ्तगू हुई और उन्होंने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 70% पाकिस्तानी अवाम की हिमायत हासिल है। अवामी हमायत याफ्ता जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंक्रोचमेंट के नाम पर पीटीए के दफ्तर को बगैर किसी वजह और नोटिस के गिराया गया। इंतकामी कार्रवाइयों का मकसद दुबई प्रॉपर्टी लीग से तवज्जो हटाना है। दुबई लीग से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती, मनी ट्रेल आपको देना होगा। सीडीए के इस अमल के खिलाफ पटिशन दायर कर चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर के रोज़ व्यूअर्स इस पर समाअत जो है होने जा रही है। अब मसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी का जिक्र किया। दुबई लीग्स में जिन लोगों की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑर्गेनाइज तरीके से पटिशन्स तैयार करना चाहिए और वो तमाम लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनसे ये डिमांड किया जाए कि बताएं कि ये पैसा आपने कहाँ से हासिल किया, मनी ट्रेल दी जाए, ये किसका पैसा था, किसके बच्चों का पैसा था, किसके बच्चों को ये पैसे जो हैं वो गिफ्ट किए गए और वो कौन सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ से अरबों रुपया आप हासिल करते हैं, बनाते हैं और फिर ये पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, बाहर कर दिया जाता है। इस मुल्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना,
पाकिस्तान में आप इस वक्त इक़्तिदार के वानों में बैठे हुए लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे, जनाब हमने SFIC बना दी, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम इन्वेस्टर को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ पर आएँ और आपके पैसे पहले ही साल दुगने नहीं बल्कि तिगने हो जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्कों में करेंगे तो क्या दुनिया को ये मालूम नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी है या बाहर करनी है, क्योंकि यहाँ के अपने हुक्मरान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते बल्कि पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं। तो किस मुंह से लोग अब ये करेंगे? इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप डालें या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन इस पिटीशन को डालकर मनी ट्रेल का तकाजा ज़रूर किया जाए, क्योंकि वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई बताओ ये पैसा कहाँ से आया। फिर आप देखिएगा, अगर अदालतों ने इस मामले को टेकअप किया तो फिर कोई फलूदे वाला निकलेगा, कोई फ्रंटमैन निकलेगा, कोई पापड़ वाला आपको निकलता हुआ नजर आएगा, और फिर कई मकसूद चपरासी आपको इस पूरे मनी ट्रेल में से नजर आएंगे। और फिर लोग यहाँ भी कहेंगे कि जनाब ये पैसे तो हमारे वालिदैन ने हमारे लिए छोड़े जो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, अगर आप उनसे गवाही चाहते हैं तो फिर आपको रोज़े हशर का जो है वो इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि यही प्ली जो है वो बार बार दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जब उनसे पूछा जाता कि ये पैसा कहाँ से आया, एक भाई ने कहा मेरे वालिद गरीब थे, दूसरे ने कहा कि हम बहुत जद्दी पुश्ती अमीर हैं। जब पोतों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे जो हैं किराए के वो पाकिस्तान से आते थे, और पैसे कौन मेरे पे खर्च करता है मुझे ये मालूम नहीं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान की आवाम के लिए। मैं इसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको अपॉर्चुनिटी नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान की आवाम का तकाजा है। पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि ये पैसा जो इस वक्त दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया गया, ये पैसा कहाँ से आया। और अगर ये डिक्लेयर्ड है तो यकीनन व्यूअर्स, अगर ये आज कार्रवाई ना हुई तो कुछ अरसे में जब ये हुकूमत घर चली जाएगी, इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना, क्योंकि पता चलना चाहिए कि ये पैसे पाकिस्तान से बाहर लोग किस तरह कमा कर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, उमर अयूब साहब की जो गुफ्तगू है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि उमर अयूब साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, और अपोजिशन लीडर टेंट में बैठकर पार्लियामान से बाहर क्या कहता है? वो ये कहता है जी कि इस वक्त मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है, इंशाल्लाह ये बालादस्ती वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाएंगे। हमारे साथ आमिर मुगल NA-46 के उम्मीदवार को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया, हम इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, और फॉर्म 47 की नवाज शरीफ और मरियम हुकूमत के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आमिर मुगल साहब जो हैं वो पुलिस गर्दी का निशाना बने। मैंने आपको इससे पहले खबर ये दी थी कि खान साहब के खिलाफ एक संगीन नौयत का मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है कि वो जेल के अंदर थे, और उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये बात कही कि हम फलां को नहीं छोड़ेंगे, और उसे बतौर गवाह इसमें पेश किया जाएगा। और वो सहाफ़ी कौन होगा? व्यूअर्स, देखना ये है कि पाकिस्तान में जब सहाफ़ियों पर हत्या इज़्ज़त के कानून के तहत ज़मीन तंग की जा रही है, तो क्या कोई सहाफ़ी किसी का आला कार बनकर ये काम करेगा? अगर हालिया पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी जाए तो हमने बहुत सारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस देखे हैं जिनका सहाफ़त में तो कोई मकाम नहीं, लेकिन अब रियासत और सियासत में उनको यकीनन मकाम दिया जाएगा, और वो बीरबल गवाह बनकर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारी की सारी कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि उसके बाद उनका क्या बनेगा, क्योंकि वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सियों पर ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, वो पार्लियामान के अलावा जो शख्सियात हैं वो अपना वक्त जो है वो पूरा करें और चली जाएंगी, लेकिन सहाफ़ी ने सारी उम्र यही सहाफ़त करनी है, तो क्या ऐसी गलती करके वो अपनी सहाफ़त को ख़त्म नहीं कर देगा? ये बहुत ही अहम सवाल है, और उन साहब को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देनी है, और क्या वो गवाही किस नौयत की होगी, और इमरान खान ने क्या कहा, और क्या एक शख्स की गवाही पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? क्योंकि भुट्टो साहब के साथ भी तो यही हुआ ना कि जी ये भी वहाँ पर मौजूद थे और इनके कहने पर ये सब कुछ हुआ। तो क्या ये भुट्टो पार्ट 2 बनने जा रहा है? व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आमिर मुगल साहब को फॉर्म्स ये जो NA-46 के उम्मीदवार को पुलिस निशाना गर्दी का निशाना बनाती है। अब आमिर मुगल की गिरफ्तारी हुई और दहशत गर्दी की दफात आपने लगा दी, और दूसरी तरफ रऊफ हसन पर हमला होता है तो आप दहशत गर्दी की दफात शामिल नहीं करते। आमिर मुगल जो अपने सेक्रेटेरिएट के दिफा के लिए वहाँ पर खड़े थे, आपने उनके खिलाफ दहशत गर्दी की दफात जो है वो लगा दी। तो ये एक डिफरेंस आपको व्यूअर्स नज़र आएगा। मैं आपको एक बात और भी बता दूँ
کہ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے خان صاحب نے دو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں کی. ایک تو مراد سعید کو پیغام یہ دے دیا گیا کہ آپ باہر آ جائیں, اور دوسری طرف حماد اظہر کو بھی پنجاب کے لیول کے اوپر ایکٹیو ہونے کے حوالے سے ہدایت جاری کی گئی, اور پچھلے 3-4 دنوں میں آپ نے حماد اظہر کو پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں بھی دیکھا, اور پھر اس کے بعد وہ پیغامات اور بیانات بھی دے رہے ہیں. اور حماد اظہر نے کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جب خان صاحب کی گرفتاری ہوئی زمان پاک سے, تو دو چیزیں ویورز بڑی امپورٹنٹ ہوئی تھی. حماد اظہر لاہور میں تھے اور انہوں نے پنجاب میں لوگوں کو بڑی لیول پر موبلائز بھی کیا, اور پنجاب کی جو قیادت تھی جن میں شفقت محمود صاحب تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس وقت بھی ریزرویشن شو کی تھی, اور بعد میں شفقت محمود اب کہاں پر ہیں آپ کو معلوم ہے. پاکستان تحریک انصاف کا وہ کتنا حصہ رہے اور اب اس حصے سے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو دستبردار کیا. تو حماد اظہر پنجاب میں ایک تگڑے کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں, اور پنجاب کی سیاست کو اب حماد اظہر کے حوالے کیا جائے گا along with میاں اسلم اقبال. اور حماد اظہر ایک نوجوان قیادت ہے, تو خان صاحب نے انہیں باہر آنے کے لیے اب کہہ دیا ہے, اور یہ آنکھ مچولی کا کام اب جاری رہے گا. کچھ سٹیٹمنٹس ایسی بھی جاری ہوئی کہ حماد اظہر کو گرفتار کر کے اگر کوئی بیان دلوایا گیا تو ہم اس بیان کو نہیں مانیں گے. اس سے پہلے مراد سعید کی آپ آڈیو سنتے رہے, اور اب مراد سعید بھی بہت جلد باہر آنے والے ہیں, اور کے پی سے بہترین جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. حماد اظہر اور اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید دونوں اگر کے پی سے اپنی سٹیٹمنٹس جاری کریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور جو اکانومی کے معاملات ہیں اگر انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر اس حکومت کی دھجیاں اڑائی, تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا. کیونکہ یاد رکھے گا اس سے پہلے بھی حماد اظہر جو ہیں وہ جہاں تک آپ کی اکانومی کا تعلق ہے اس پر بہت اچھے طریقے سے بات کر چکے ہیں, اور اب یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس سے پہلے حماد اظہر کو کیمروں کے سامنے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بٹھایا جائے گا, تاکہ اس حکومت کا جو بجٹ کے حوالے سے جو یہ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں اور جتنا ان کے پلے ہے یہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ کہاں کہاں پر غلطیاں کی جا رہی ہیں. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں جی. ایک تو SFIC کا بنیادی مقصد یہ تھا اسے بنانے کا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے, اور سرمایہ کار کو انکریج کیا جا سکے کہ آپ نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے. اب ہو یہ رہا ہے جی کہ اس وقت سعودی عرب سے $10 ارب آنے تھے, لیکن وہ $10 ارب کہاں ہیں ابھی تک کوئی کچھ پتہ نہیں ہے. ایک ویڈیو شہباز شریف صاحب کی سوشل میڈیا پر وائرل ہے, اور بھارت کے اندر اس ویڈیو کے کافی چرچے رہے. وہ کھڑے ہیں جی محمد بن سلمان کے ساتھ, اور محمد بن سلمان اور شہباز شریف آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, لیکن شہباز صاحب جو ہیں وہ کچھ انہیں کہتے ہیں تو آگے سے نفی میں سر ہلا دیا جاتا ہے, جس طرح یہ کوئی بات کر رہے تھے کہ جناب ہمارے وعدے جو آپ کے ساتھ ہوئے اور آپ کے وعدے جو ہمارے ساتھ ہوئے ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. لیکن دوسری طرف سے محمد بن سلمان مسلسل سر جو ہے وہ ہلا رہے ہیں. یہ غیر معمولی قسم کی ویڈیوز تھی, وہ اس لیے کہ اگر ایک ملک کا سربراہ اور ایٹمی ملک کا سربراہ, اور پاکستان جو سب سے بڑا مسلم ملک ہے اور مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد ہے, بھارت میں اوبویسلی ہے لیکن وہ مسلم ملک نہیں ہے, اس کا سربراہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد سے کچھ بات کرتا ہے, اور آگے سے آپ کو کس قسم کا جواب دیا جا رہا ہے. باڈی لینگویج سب بتا رہی ہے. شہباز صاحب کسی نقطے پر انہیں لا کر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, انہیں منانا چاہ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سے محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ بار بار انکار کرتے ہیں. تو یہ ہمارے حالات ہیں. کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ پاکستان نے ہمیشہ کشکول پکڑ کر UAE کی طرف دیکھا, پاکستان نے کشکول پکڑ کر سعودی عرب کی طرف ہمیشہ دیکھا. تیل ادھار پہ ہمیں ملتا رہا, پاکستان کی عوام کو مہنگے داموں یہ تیل بیچتے رہے, ٹیکس لگاتے رہے, اور پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اسی پیسے کو پاکستان کے خزانوں میں ڈالنے کی بجائے کسی اور کے خزانوں میں ڈالا گیا, اور عام آدمی کا استحصال اس طرح کیا گیا. اب لوگوں کو بھی نا جو انویسٹمنٹ کرنے آئے انہیں بھی اب خیال یہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ یار ہمیں یہ پیسہ تو واپس کرتے نہیں ہیں, پھر بعد میں معافی تلافی سے اس کو ختم کروا دیا جاتا ہے, بدلے میں ہمیں جو سیکیورٹی دی جاتی ہے اس کی یہ قیمت ہمیں ادا کرنا پڑتی ہے. تو کیوں نہ اب ہم سرمایہ کاری کریں اور سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے پیسے کو سیکیور کیا جائے. اب سرمایہ کاری آپ کرنے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن سرمایہ کاری ہو نہیں رہی. پرائیویٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری 25 سال کی کم ترین سطح پر چلی گئی ہے جی, اور لوگوں کو اپنے جو پیسے کا جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں انویسٹ کیا تو وہ انویسٹر کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویورز میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے
چونکہ ایس ایف آئی سی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سرمایہ کاری کو لایا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ پیسہ پاکستان نہیں آیا۔ بجٹ کیسے دیں گے؟ دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم وقت سے پہلے بجٹ دے دیں گے، چونکہ ہماری پوری تیاری ہے، اور اگر وفاق نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا تو اس کے باوجود ہم یہ جو ڈیفیسٹ ہے اسے ضرور پورا کریں گے۔ اب تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے اندر، دوسری طرف وفاق میں ایک پی ڈی ایم کا ٹولہ، وہ کیا کر رہا ہے جی؟ ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اگر انہوں نے پہلے بجٹ دے دیا نا تو پھر عوام کے سامنے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا کہ اس حکومت کو کس حد تک ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ کھل کر پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہیں وہ ننگی ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک کمپیریزن کیا جائے گا کہ کے پی کے پاس پیسہ نہیں تھا، وفاق کا آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود انہوں نے بجٹ دے دیا، اور وفاق کی حالت یہ ہے کہ وہ بجٹ سے پہلے ملک و ملکی شباسہ پھر رہے ہیں، جہاز انہوں نے پکڑا ہوا ہے، ٹیکسی وہ کر رہے ہیں، اور سرمایہ کاری لا کر بجٹ کے اندر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی پیسہ آئے گا تو تانوں ریلیف ملے گا، لیکن انتہائی عام پریڈکشن کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حماد اظہر کی طرف سے کہ جناب یہ حکومت گرمیاں بھی جو ہے وہ نہیں نکال سکے گی، اور گرمیوں کے دوران یا گرمیوں کے بعد ملک گیر احتجاج شروع ہونے والا ہے، عوام سڑکوں پر ہوں گی، بجلی کے بل بڑے بڑے آنے والے ہیں، اور بجلی اس کے باوجود آپ کو ملے گی نہیں، لیکن بل جو ہیں وہ آپ کے گھروں میں آئیں گے، عوام تنگ آ کر سڑکوں پر آ جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ غلطی ان سے پتہ کیا ہوئی ہے؟ غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک محاذ نہیں کھولا، انہوں نے کئی محاذ کھول دیے۔ پاکستان کی عدالتوں کو بھی اپنے خلاف کر دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سنیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو سنیں جنہوں نے ٹی روم میں جج زیبا کے حوالے سے کیا کچھ کہا اور عمران خان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آج وہ بھی موجودہ حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں ویورز یاد رکھیے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا معاملہ ہوا نا کہ آپ یار کسی کو تو چھوڑ دیتے، مریم نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک حد تک عزت کا جو قانون لے کر آئے۔ مجھے حیرانگی ہے کہ لندن کے وہ صحافی جو ہمیشہ شریف خاندان کو رپورٹ کرتے رہے، ان کی طرف سے اس یہ جو پورا قانون لایا گیا اس پر کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ بھجن جب آپ نوازتے ہیں تو پھر نوازنے کے بعد نواز آپ سے سوال تو کرے گا نا کہ جناب ہمارا ساتھ آپ دیں گے، اور اگر آپ نے نہ دیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہم نے آپ کا کتنا ساتھ دیا ہے۔ تو ویورز یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ میں آپ کے سامنے نا ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، یہ بھی رکھ دیتا ہوں، اور اس کا تعلق ہے اس فیصلے کے ساتھ جس کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں جو باتیں کرتے ہیں انہیں آپ شاید فیصلے میں نہیں دیکھیں گے۔ ویورز یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو فیصلہ تھا وہ اردو میں تحریر کروایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ صرف ریمارکس کی حد تک بات نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ چونکہ لاپتہ افراد کا مسئلہ، یہ 8 صفحات پر مشکل فیصلہ تھا جو لکھا گیا اور اردو میں لکھا گیا تاکہ اگر کسی کی انگریزی کمزور ہے اور وہ اگر عدالت میں پیش نہیں ہو رہا تو پائن اردو چ پڑھے اور پیش وہ ضرور ہو جائے۔ اور اس کا ایک اور بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ہمارے طبقات ہیں، چاہے وہ غریب طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ریڑی بان ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جو بھی ہے، کم از کم وہ اس فیصلے کو پڑھ کر وہ یہ ضرور جان لے کہ اس وقت پاکستان کی عدالتیں کس قسم کا فیصلہ کر رہی ہیں، اور بھجن یہ اردو میں ہے۔ اور اس فیصلے میں لکھا گیا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ موجودہ مغوی کے بازیاب ہونے کی بات ہے۔ اب ہم ایک مستقل حل چاہتے ہیں اور اس مستقل طریقہ کار کو وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس کے لیے مندرجہ ذیل سوالات تحریر کیے جاتے ہیں جو کہ آئندہ کارروائی کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے لکھی گئی کہ آئی جی پولیس پچھلے 1 سال کے تمام تھانوں میں نامعلوم افراد کے حوالے سے درج مقدمات کی تحریری رپورٹ پیش کریں جس میں تفتیشی افسران نے مغویوں کے بیانات یا لواحقین کے بیانات کسی ایجنسی کے خلاف لگنے والے الزامات کے حوالے سے ریکارڈ کیے ہوں، اور اس ضمن میں تفتیش کرتے ہوئے متعلقہ ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر کا بیان قلم بند کیا گیا ہو۔ محسن اختر کیانی صاحب اسے اب فیصلے میں شامل کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اب انہیں پورا تھیسس لکھ رہے ہیں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے۔ یہ فیصلہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا کہ کتنے مغوی اٹھائے گئے، کتنوں کو بازیاب کروایا گیا، جن کے اوپر شک تھا کیا آپ نے ان کو بلا کر پوچھا؟ سیکٹر کمانڈرز کے بیانات اس کے اندر موجود ہیں، جس پر الزام ہوتا ہے اس سے پوچھا تو جائے نا کہ بھائی آپ نے یہ سب کچھ کیا، بتایا جائے
کہ آپ کے خلاف الزام ہے اور آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، اور آپ کو جب بلایا جاتا ہے تو آپ نے کیا اپنے بیانات ریکارڈ کروائے یا پھر آپ نے ایس ایچ او کو ڈرایا، دھمکایا اور بھگا دیا۔ پھر یہ بھی لکھا گیا کہ عدالتی کارروائی کے دوران جو صحافی حامد میر نے پیمرا کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے بارے میں بتایا، عدالت کی سابقہ کارروائی جس میں اٹارنی جنرل صاحب نے وائٹ فلیگ کے بارے میں ذکر کیا تھا جس کو آن ایئر کیا گیا، تو پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر پابندی عائد کر دی جو کہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے، اور نتیجتاً پیمرا کے صحافیوں پر ناجائز دباؤ ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے جس سے صحافی مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے اس امر کی وضاحت کی کہ نوٹیفیکیشن کی روشنی میں عدالت جس کیس میں مناسب سمجھے اس کی رپورٹنگ کا حکم دے سکتی ہے، اور چونکہ یہ مقدمہ ایک اہم نوعیت کا ہے جس کے بارے میں پاکستانی عوام کو کافی تشویش ہے، اس لیے عدالت زیر بحث مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ پیمرا کی کوئی کارروائی یا نوٹیفیکیشن تاحال عدالت کے سامنے زیر سماعت نہ ہے، اس لیے اس کے متعلق کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں عدالت مسنگ پرسنز کے تمام کیسز کو لائیو سٹریم کے ذریعے نشر کرنے کا حکم دیتی ہے جس سے عوام کی آگہی اور اہم قانونی معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اس حوالے سے عدالت رجسٹرار کو انتظامی طور پر نوٹ پیش کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اب ریاست کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر تم ہماری آواز دباؤ گے، اگر تم ہمارے گھر کا دروازہ توڑو گے، اگر تم ہمارے دروازے کو گرا کر، دیواروں کو گرا کر اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو اس مداخلت کا جواب دیا جائے گا، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رات کی تاریکی میں نامعلوم افراد آئیں گے اور ڈرا دھمکا کر ججز پر دباؤ ڈال کر اپنے من پسند فیصلے کروائیں گے تو یہ اب تمہاری بھول ہے۔ پاکستان کی تمام عدالتیں اب کھڑی ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس سے پہلے ہم نے یہ تمام حالات ویورز مشرف صاحب کے دور میں دیکھے جب جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کی عدلیہ کو للکارا، ڈرایا، دھمکایا، چودھری افتخار کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آج بھی تصویریں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور ان تصویروں نے یہ پیغام دیا کہ اگر ہم ایک آمر کے خلاف کھڑے ہو گئے تو یقیناً اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ ویورز، یہ وہ حالات تھے جب پاکستان کے اندر میڈیا کو بھی بدترین سینسرشپ کا سامنا تھا، میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جو میڈیا ہاؤسز تھے وہاں پر پولیس گردی کے ذریعے ان کی آواز کو دبایا گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے یہ دیکھا کہ یہ معاملات زیادہ دیر نہیں چل سکے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی یہ حکومت میں اس وقت وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک پراکسی کے طور پر حکومت میں موجود ہیں وہ ایک کمات جاری کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم نے یہ ڈائریکٹ میسیجز دیکھے، اب ہم یہ انڈائریکٹ میسیجز اور انڈائریکٹ جو انتظامات پاکستان کی عوام کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیے جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر اب عدالتیں میدان میں ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ اٹارنی جنرل پاکستان کے مقدمہ ہزا کے التوا کی سزا کو معاملے کی سنجیدگی کے پیش نظر زیر غور نہیں لایا جاتا، اور مقدمہ ہزا کو آئندہ تاریخ 29/5/2024 کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تمام متعلقہ افراد، لا منسٹر، سیکرٹری ڈیفنس، سیکرٹری انٹیریئر، سیکٹر کمانڈر ISI، ڈائریکٹر IB، کمانڈر MI کو آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مزید برآں اگر مغوی آئندہ تاریخ سماعت سے قبل بازیاب ہو جائے تو اس ضمن میں فوری طور پر تحریری رپورٹ بذریعہ رجسٹرار عدالت میں پیش کی جائے، کیونکہ مسئلہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ چونکہ جو ایمان میزاری تھی انہوں نے عدالت کے سامنے یہ نقطہ رکھا تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ درخواست واپس لے لیں، اور اگر آپ درخواست واپس لے لیں گے تو جو مغوی ہے شاعر فرہاد، اس کو ہم فوری طور پر گھر بھیج دیں گے، اور اسے عدالت کے ریکارڈ پر بھی لایا گیا۔ تو جج صاحب نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ اسے بھی اس کا حصہ بنا دیا جائے فیصلے کا۔ تو ویورز، یہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، اور معاملات ان کے جو کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، اور بکھلاہٹ میں پاکستان کی موجودہ حکومت ہی سب کچھ کر رہی ہے۔ آپ نے اگر اس پورے عمل میں ایک چیز دیکھی ہو نا، نون لیگ آپ کو بیانات کی شکل میں بھی سامنے نظر آئے گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر PTI کے سیکریٹریٹ کے اوپر دھاوا بولا گیا تو کہاں گئے وہ جمہوریت کے چیمپئن جو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کے نعرے لگاتے تھے اور اپنی ماں کی نقل کرتے تھے؟ کہاں گیا وہ آصف علی زرداری جو اس ملک کا صدر بن کے پاکستان کی سب سے بڑی آئینی کرسی پر بیٹھ گیا، جو کہا کرتا تھا کہ بی بی شہید کہتی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج؟ آنکھیں کھولو، اٹھو اور دیکھو کہ آج جمہوریت کا جنازہ کیسے نکل رہا ہے، اور وہ جو جمہوریت کے چیمپئنز بنتے ہیں آج چھٹی پر چلے گئے، دبئی میں اس وقت ان پراپرٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس کا پاکستان کی عوام منی ٹریل کا تقاضا کر رہی ہے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔